بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا ڈیٹیل ترجمہ قرآن کا 15واں لیکچر ہے، اور پچھلے 14 لیکچرز میں ہم نے بالتفصیل یعنی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کی ڈیفینیشن سے لے کے سورہ فاتحہ کے آخر تک بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، اور امید ہے کہ ہمیں ہمارے عمل میں اس نے فائدہ دیا ہوگا اور اس پر ہم عمل کریں گے، کیونکہ صرف لیکچر سن لینا، تقریریں اور بھی بہت سی پڑھی ہوئی ہیں، ہم نے اس کو سیکھ کر اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ تو کوئی بھی کسی کو مسئلہ ہوتا ہے کسی قسم کا، تو وہ ڈسکس کرے، اس کو حل کرے کہ بھئی مجھے اپنی زندگی میں اپنی اصلاح کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ سورۃ البقرہ کے حوالے سے ہے، اور اس کے حوالے سے جو تفاصیل ہیں وہ ہم جان لیتے ہیں، اور پھر لفظی ترجمے کی طرف اور اس کے جو سلیس ترجمہ ہے اس کی طرف ہم چلیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کی جو باقی چیزیں ہیں وہ ساتھ ساتھ سیکھیں گے۔ تو سورۃ البقرہ، البقرہ یہ گائے کو کہتے ہیں، اور مطلب گائے اور اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جب بکرا لفظ بولا جاتا ہے تو بکرا، بکری اور اس کی جتنی قسمیں ہوتی ہیں وہ ساری اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ البقرہ کے اندر اس کی ساری قسمیں شامل ہو گئیں۔ تو یہ انشاءاللہ جب تفسیر میں آئے گا، قرآن کریم میں آئے گا، اس وقت بھی اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی جو ہماری ہیڈنگ ہے اسماء السورہ، آپ لوگوں کے پاس اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو اسماء السورہ کا مطلب یہ ہے کہ صورتوں کے نام۔ اب سورت کے جو 2 نام احادیث میں ذکر ہوئے ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا نام سورۃ البقرہ ہے، اور یہ نام کس نے رکھا ہے؟ یہ نام ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے۔ سیدنا ابو مسعود عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ بالآیتین، جس نے 2 آیتیں پڑھی، من آخری سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخر کی، فی لیلتن، کسی ایک رات میں، کفتاہو، تو یہ 2 آیتیں اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں سورہ بقرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لیا ہے، اور یہی فضیلت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی یہاں پہ ذکر کی گئی ہے۔ تو یہاں پر وہ جب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں پہ بھی حدیث میں بیان کر دوں گا۔ تو ابھی صرف نام اس کا یاد کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ اس کو ذکر کیا ہے کہ سورۃ البقرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا ہے۔ تو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5008 ہے۔ دوسرا جو نام اس کا رکھا گیا ہے وہ ہے الزہراوین۔ یہ جو ایک نام ہے الزہراوین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رکھا ہے، اور یہ اس کو الزہراوین کیوں کہتے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتا بھی دیتا ہوں۔ یہ لفظ جب حدیث میں آتا ہے، اس کی جو دلیل ہے وہ یہ صحیح مسلم میں 804 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ فرما رہے تھے کہ اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ بے شک یہ قیامت کے دن آئے گا اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اصحاب کا مطلب اپنے پڑھنے والوں کے لیے، شفیعاً، سفارش کرنے والا ہوگا۔ تو قرآن کریم بالعموم، یہاں پر قرآن کریم کا تذکرہ آ گیا کہ بھئی قرآن کریم پڑھو، تو قرآن کریم کیا کرے گا؟ شفیعاً لأصحابہ، قیامت والے دن آئے گا تو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ترجمہ پڑھنا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، یہ جہاں ضروری ہے وہاں قرآن کی سفارش لینے کے لیے، اور قرآن کو ایک بطور گواہ بنانے کے لیے اس کی تلاوت بھی ضروری ہے۔ یعنی دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ضروری ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں جی قرآن تو صرف سمجھ کے پڑھنے کے لیے آیا ہے، تو تلاوت اس کی ضروری نہیں ہے، تو وہ تلاوت بالکل اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تلاوت ایک الگ چیز ہے، اور سمجھ کر پڑھنا الگ چیز ہے۔ تلاوت کا الگ اجر ہے، سمجھ کر پڑھنا جو ہے اس کا الگ اجر ہے۔ تو یہاں پر جو قرآن پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں پڑھنے سے مراد صرف اس کو یہ نہیں کہ تلاوت ہی کر رہا ہے، جب پڑھ رہا ہے تو اس پہ غور و فکر بھی کر رہا ہے۔ آگے ہے اقرأ الزہراوین، تم زہراوین پڑھو۔ الزہراوین، یہ یہاں پر اس کا معنی میں نے آپ کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کر دیا ہے، لکھا ہوا ہے المنیرتان۔ الزہراوان کا معنی ہے المنیرتان، یعنی روشن کرنے والی۔ 2 وہ صورتیں پڑھو جو بہت روشن کرنے والی ہیں۔ آگے پھر اس کی خود وضاحت کر دی، البقرہ و سورۃ آل عمران۔ یہ جو الزہراوین ہیں کون کون سی صورتیں ہیں؟ البقرہ ہے اور سورہ آل عمران ہے۔
تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کا جو نام رکھا ہے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کا، تو الزہراوین یہاں پہ نام رکھا ہے. تو اس صورت کو زہرا جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ سورۃ الزہرا بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روشن کرنے والی اس کا نام رکھا ہے. تو دو نام ہمیں پتہ چلے سورۃ البقرہ کے. سب سے پہلا نام سورۃ البقرہ یہ جو حدیث میں ہے، دوسرا الزہرا یہ جو نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کا کوئی اور نام میرے علم میں نہیں ہے، اگر ہو تو وہ بتا دیجیے گا، وہ اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے. دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ میں اپنی طرف سے ریسرچ کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ یار کسی نتیجے پر پہنچا جائے، لیکن کبھی کبھی انسان ہے یا تو پورا احاطہ نہیں کر پاتا علم کا، یا بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں، یا خود بھی کچھ چیزیں میں چھوڑ دیتا ہوں. آپ کو کبھی ایسا لگے کہ یہ چیز جو ہے نا وہ بتانی چاہیے تھی یہاں پہ، یا یہ چیز ذکر ہونی چاہیے تھی اور مجھ سے رہ گئی ہے، تو اس کا پھر طریقہ کاری ہوتا ہے، آپ مجھے بتا دیں پرسنل میں کہ شیخ یہ یہاں پہ ایک حدیث مزید ایڈ ہو جاتی ہے، اس کا نام ایک اور بھی میں نے سنا ہے، تو ریسرچ کر کے میں اس کو ایڈ کر لوں گا تاکہ آنے والی نسلیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں، اور میں بھی کہیں اور مزید کبھی یہ لیکچر دوں یا بیان کروں تو میں اس کو جو ہے نا وہ بیان کر دوں، اور وہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، یار میں نے بھی کوئی چیز اس میں ایڈ کروائی ہے. آگے چلتے ہیں سورت کی فضیلت کی طرف اور اس کی جو خصوصیت ہے اس کی طرف. ناموں کا تذکرہ ہو گیا. اب یہ سورت پڑھتے ہیں تو بھائی فائدہ کیا ملے گا ہمیں؟ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، انسان ہے تو انسان لالچی ہے، ہر چیز کسی نہ کسی بدلے میں کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان خود سے کوئی چیز کر رہا ہو، اگر وہ نیکی بھی کر رہا ہے تو وہ بدلے کے لیے کر رہا ہے. کوئی بھی انسان وہ بغیر بدلے کے نیکی نہیں کرتا. بدلہ کیا ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیے، مجھے کچھ جنت میں درجات چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہیے. تو نیکیاں بھی کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے انسان کر رہا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے بے مقصد کوئی کام نہیں ہے دنیا کے اندر. جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ با مقصد ہے. اب مقصد تلاش کرنا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. بھائی میں یہ کیوں کروں؟ اگر تو یہ کام کسی ایسے بندے نے کہا ہے یا کسی ایسی شخصیت نے کہا ہے جو علم والی ہے، تجربہ کار ہے، جسے میرے بارے میں سب پتہ ہے، تو پھر تو میں آنکھیں بند کر کے بھی مان سکتا ہوں. جیسے اللہ ہے، اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان کیسے بنا ہے، کیا اس کے لیے فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، اور یہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کا اس پر یقین ہے. تو اب ایک مسلمان کبھی اس کو کسی بات کی سمجھ نہ بھی آئے نا، ٹھیک ہے، اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. یہاں پہ یہ سمجھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے اکثر جو آج کل کی نوجوان نسل ہے نا وہ یہ سوال کر رہی ہوتی ہے بھائی ایسا کیوں کروں. دیکھیں جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ جب ایک پورا واقعہ نا وہ معراج والا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس آئے معراج سے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے اور پریشان ہیں. تو ابو جہل وہاں سے گزرتا ہے تو پوچھتا ہے کہ بھئی کیا ہوا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رات میں نے اس طرح آسمانوں کی سیر کی ہے. تو اس میں پھر ابو جہل ہنسا وہاں پہ اور اس نے مذاق اڑایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ راتوں رات وہ مکہ سے بیت المقدس جائے اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ یعنی اتنا سفر اس کا اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایک رات میں کیا ہی نہیں جا سکتا. 1000 کلومیٹر سے زیادہ سفر ہے ایک سائیڈ کا، تو وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، ابو جہل نے جو ہے نا یہ موقع دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ موقع ہے جس میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو نہیں کہا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دے سکتا ہوں یا ثابت کر سکتا ہوں. میرے پاس آج ایک دلیل آ گئی ہے کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچے نبی نہیں ہے، کہ یار یہ ایک رات میں کیسے ہو گیا. اچھا، پہلے اس نے جو ہے لوگوں کو اکٹھا کیا. اب جب لوگوں کو اکٹھا کیا تو لوگوں سے کہا کہ میں لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں، آپ ان کو بھی یہ بات کہیں گے؟ کہا کہ میں کہوں گا. تو لوگوں کو اکٹھا کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بات کہی تو لوگ بھی ہنسنے لگے، بھائی یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ابو جہل نے کیا کیا کہ وہ اس کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ بھائی یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اس طرح، یعنی پہلے اس نے نا عمومی طور پہ بات کہی. اس نے کہا ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی راتوں رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا اور پھر اس طریقے سے آسمانوں کی سیر کر کے آیا، تو کیا خیال ہے تمہارا، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. اچھا، اس نے کہا کہ تمہارا یہ جو ساتھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طریقے سے بات کر رہا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جواب فوری طور پہ بدل گیا، کہتے پھر ایسا ہو سکتا ہے. اچھا، پھر ایسا ہو سکتا ہے کیوں کہا انہوں نے؟ اب یہ دیکھیں، یہ اس کو کہتے ہیں ایمان، اور اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، کہ یار ایک عام بندہ ہوتا نا تو نہیں کر پاتا، ایک عام بندے سے ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہاں رسول اللہ ہے، یہاں کرنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں پہلے ایک لفظ تھا محمد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی تھے.
اس کے بعد پھر ایک نسبت ہوئی، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کے رسول بنایا تو رسول اللہ ہو گئے، اب اللہ کے رسول ہیں۔ عام آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے، اگر وہ عام آدمی رہتے تو ٹھیک ہے ہم سمجھ سکتے تھے نہیں کر سکتے، لیکن اب وہ رسول اللہ ہیں تو رسول اللہ کو کروانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو اللہ کروا سکتا ہے۔ جب یہ مومن ہوتا ہے نا، مومن کو یہ پتا ہوتا ہے، تو اس لیے کسی بھی چیز کا مقصد جب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تو ہم اس چیز کو کر لیتے ہیں۔ اگر مقصد کبھی نہ بھی سمجھ آئے، جیسے مثال کے طور پر اب غسل ہے نا، غسل ہم کیسے کرتے ہیں جی؟ سب سے پہلے شرمگاہ کے آس پاس کی گندگی دھوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وضو کرتے ہیں، پھر سر پہ پانی ڈالتے ہیں، پھر دائیں سائڈ پہ، پھر بائیں سائڈ پہ۔ بھئی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی حکمت آج تک سمجھ میں نہیں آ سکی، لیکن کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے کرنا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت مقصد ہوگا۔ تو کبھی کبھی چیزیں وہ اگر اللہ کیونکہ کہہ رہا ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے، ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہی جانتا ہے۔ تو وہ چلتے ہیں سورت کی جو فضیلت اور اس کی جو خصائص ہیں اس کی طرف۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہا تنفر الشیطان من البیت الذی تقرأ فیہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے سورہ بقرہ شیطان کو بھگا دیتی ہے، یعنی سورہ بقرہ ایک سبب ہے کہ جہاں پڑھی جائے وہاں پہ شیطان نہیں آتا۔ اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر میں کہ شیطان ہمارا سب سے جو بڑا دشمن ہے، جو ہمیں ورگلاتا ہے، ہر وقت ہمارے آس پاس رہتا ہے، کچھ نہ کچھ غلط کروانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ تو اس کو بھگانے کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ ہم اپنے گھر میں سورہ بقرہ خود تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ خود نہیں کر سکتے تو کسی بھی گھر والے کو کہہ دیں بھئی گھر میں سورہ بقرہ پڑھو۔ اگر وہ بھی جو ہے نا وہ پاسبل نہیں ہے، ٹائم نہیں ملتا، کئی دفعہ سورہ بقرہ لمبی ہے نا تو پڑھنے کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو بھائی کم از کم آج کے دور میں تو ہم یہ بہانہ تلاش نہیں کر سکتے کہ یار میں گھر میں سورہ بقرہ چلا نہیں سکتا۔ آپ اس کو جو ہے نا موبائل پہ چلا دیں، آپ آڈیو میں چلا دیں، آپ کوئی ریکارڈنگ اس کی چلا دیں، تو بالکل آسان ہے۔ آج کے دور میں گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت چلانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، اس میں اب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی، بے شک شیطان بھاگ جاتا ہے اس گھر سے تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے کئی ایک مسئلے پتہ چلے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 780 نمبر پر کہ سب سے پہلے تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، یعنی اس میں قرآن پڑھا کرو۔ تو پتہ کیا چلا کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ قبرستان میں جا کے قبروں پہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ درست نہیں ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ سے کبھی بھی قبرستان میں قرآن پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اور دوسرا پھر قبرستان میں نہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں نہ قرآن پڑھا جاتا ہے، عبادتیں تو وہاں پہ نہیں نہ ہوتی۔ ہاں، جو عبادت ثابت ہو گئی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میت کے لیے دعا کرنا قبرستان میں جا کے یہ ثابت ہو گیا، یا نماز جنازہ پڑھنا کسی قبر پہ جا کے یہ ثابت ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہمیں وہاں پہ عبادات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس گھر میں قرآن پڑھا کرو، سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ اور ساتھ فرمایا کہ بے شک شیطان بھاگ جاتا ہے اس گھر سے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ سورہ بقرہ ایک ایسی سورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے، یا اس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شیطان کو بھگا دیتے ہیں۔ دوسرا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں جو ہے قیامت کے دن سفارش کریں گی، اور قیامت کے دن جو ہے وہ بندہ، وہ ایک مثال کے طور پر ایک بندہ کھڑا ہے اور کسی مشکل کے اندر ہے، کوئی اس کا کوئی دوست آتا ہے، کوئی اس کا ساتھی آتا ہے، کہتا ہے یار اس کو معاف کر دیں، اس سے غلطی ہو گئی ہے، تو یہ والا جو کام ہے نا اس دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کر رہی ہوں گی۔ یہ دو صورتیں ہیں، جس طرح ابھی پیچھے حدیث گزری ہے وہی حدیث ہے سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اقرأ الزہراوین، تم دو روشن صورتیں پڑھو، البقرہ و سورۃ آل عمران، یہ دو صورتیں، فإنہما تأتیان یوم القیامہ، یہ دونوں قیامت کے دن آئیں گی، کأنہما غمامتان او کأنہما غیایتان او کأنہما فرقان، یہ غمامتان اور غیایتان دونوں کا ایک ہی معنی ہے، گویا کہ یہ بادل ہوں گی، یعنی انسان کھڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر بادل کا سائبان ہے، او کأنہما فرقان من طیر صواف،
یا جو ہے وہ کچھ گروہ ہوں گے پرندوں کے جو ساتھ ساتھ جڑے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی پرندے آپ نے کبھی کبوتروں کو اڑتے ہوئے دیکھا ہو جو جھنڈ میں ایک ساتھ اڑ رہے ہوتے ہیں، تو بالکل ایسے ساتھ ساتھ اڑ رہے ہوں گے پرندے جو انسان کے اوپر سایہ کر رہے ہوں گے۔ ایک تو فائدہ یہ ہو گیا کہ یہ قیامت کی جو گرمی ہے اور جو دھوپ کی ایک تپش ہے اس سے بچا رہی ہیں۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ تحاجانی ان اصحابہما، یہ تحاجانی کا معنی ہوتا ہے کہ کسی سے دلیل کی بنیاد پہ بات کرنا، حجت پیش کرنا، اور جو ہے نا بحث و مباحثے میں، یعنی دو لوگوں کی آپس میں بات ہو رہی ہے تو ان کو بندہ کیا کہتا ہے کہ بھائی یہ بات اس طرح ہے، اس کی یہ دلیل ہے، اس کی یہ دلیل ہے، فلاں جگہ اس نے ہمیں پڑھا، فلاں جگہ پڑھا، رات کو سوتا نہیں تھا، تہجد پڑھتا تھا، سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوتا تھا، آل عمران پڑھ رہا ہوتا تھا، روزہ رکھ کے ہی ہمیں پڑھ رہا ہوتا تھا، یہ رات کو سونے سے پہلے ہمیں پڑھ رہا ہوتا تھا، یہ آفس میں بیٹھا ہوتا تھا تب ہمیں پڑھ رہا ہوتا تھا، یہ جو ہے نا وہ سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتا تھا لیکن اس کے پاس ٹائم تھا، یہ پڑھ رہا ہوتا تھا، یہ جب گاڑی چلا رہا ہوتا تو سگنل پہ ٹائم ہوتا ہے یہ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو ٹائم ہوتا ہے یہ قرآن پڑھ کے کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس کو جب ٹائم ملتا تھا یہ پڑھتا تھا بھائی۔ تو وہ اب دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، تو تحاجانی اصحابہما، اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ دلیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اقرأوا سورۃ البقرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ پڑھو، فإن أخذها برکہ، اس کو لے لینا برکت ہے، سورہ بقرہ کو لے لینا۔ جو لوگ بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں، گھروں کے اندر بے سکونی کی شکایت کرتے ہیں، وہ سورہ بقرہ شروع کر دیں، فإن أخذها برکہ، اس کو لے لینا برکت ہے، وترکها حسرہ، اور اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے۔ انسان سوچے گا قیامت کے دن کاش میں پڑھ لیتا، کاش جو ہے وہ میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیتا، میرے پاس ٹائم تھا، میں کر سکتا تھا، میں سارا دن ٹک ٹاک، سارا دن موبائل فون لے کے، سارا دن جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ اس پہ کر رہا تھا، تو میں کاش کہ اس پہ، موبائل پہ بھی آسان ہے، ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے، موبائل پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن انٹرنیٹ بند کر کے پڑھیں۔ جب انٹرنیٹ کھلا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی میسج آ جاتا ہے تو فوری طور پہ بندہ اس طرف مصروف ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَاطِلَ، اور اس کی استطاعت نہیں رکھتے باطلہ۔ باطلہ سے کیا مراد ہے؟ اچھا، یہ حدیث صحیح مسلم میں 804 نمبر روایت ہے۔ معاویہ بن سلام جو ہے وہ اس حدیث کے ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں بالغانی ان الباطلہ السحرہ، کہ باطلہ سے مراد جو ہے نا وہ جادوگر ہیں، یعنی جو شخص سورہ بقرہ پڑھتا ہے اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ آپ ڈیلی روزانہ تلاوت کر رہے ہیں تو اس سے جادو کا اثر نہیں ہو پاتا انسان پر۔ ہاں، اگر چھوڑ کے کبھی کبھی تلاوت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جس دن نہیں تلاوت کی ہوئی اس دن ہو سکتا ہے جادو کا اثر، لیکن اگر روزانہ کی بنیاد پہ اس کو تلاوت کرتے ہیں تو جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ کوئی جادوگر جادو کرتا ہے لیکن وہ انسان پر اس کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ جو صورتیں ہیں، یہ خاص طور پہ سورہ بقرہ ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ سے فرمایا ہے کہ اس کو لے لینا برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے، اور اس کو جو پڑھتا ہے جادوگر اس پر اثر نہیں کر سکتے، تو یہ جادو اس پر اثر نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث ہمیں سورہ بقرہ کی فضیلت کے حوالے سے بہت کچھ بتا دیتی ہے، تو اس کو بات کو میں لمبا نہیں کرتا اور اس کی تشریح میں زیادہ نہیں جاتا، صرف حدیثیں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ جو سورت سے پہلے کا ایک لیکچر ہے، ظاہر سی بات ہے یہ کئی دفعہ ایک دو لیکچر اس پہ لگ جاتے ہیں کہ سورت سے پہلے کوشش تو میں کروں گا کہ آج کے لیکچر میں ہمارا جو ہے نا وہ سورہ بقرہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن کئی دفعہ اگر سورت کی شروع میں اتنا ٹائم لگتا ہے تو اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں وہ ساری چیزیں، اس کی تفاصیل پہلے پتہ چل جاتی ہیں، اور پھر ہم ترجمے کی طرف، لفظی ترجمے کی طرف اور اس کے باقی مفاہیم ہیں ان کی طرف انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ جو ترجمہ ایک دفعہ شروع ہو جائے گا تو اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے ہم آیتیں پڑھیں۔ تیسری جو چیز ہے اس میں وہ ہے کہ صحابہ کرام، جو بندہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرتا تھا اس کو اپنے درمیان عزت دیتے تھے اور بڑا آدمی سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا وہ بڑی عظمت والا، بڑی شان والا بندہ ہے، کیونکہ اس کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یاد ہے، یہ پڑھتا ہے، یہ نماز میں کہیں ذکر کرتا ہے یا کہیں بھی اس کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھ لے تو کہتے ہیں یار ہاں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں تو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے نا، آتے جاتے میں ہم سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اور کوئی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بڑی صورتیں پڑھنا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا، یہ دل جگرے کا کام ہے۔ بندہ پہلے تو سوچ رہا ہوتا ہے یار سورہ بقرہ شروع کروں گا ختم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے کیسے کروں، چلو میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیتا ہوں، آخری پارہ آپ کھول کے پڑھ لیتا ہوں۔ زیادہ تر لوگ پھر اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، تو جو پڑھتا تھا صحابہ کرام اس کی عزت کرتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان الرجل اذا قرأ البقرہ وآل عمران، کہ کوئی بھی آدمی جب ہم میں سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھتا تھا، جد فینا،
تو ہم میں بزرگی والا ہو جاتا. وہ پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، وہی لفظ ہے یہاں پہ جد فینا، تو ہم میں بزرگی والا ہو جاتا، یعنی عظمہ یعنی عظمت والا ہو جاتا. وفی روایت نے روایت میں یعد فینا عظیما، ہم میں وہ عظمت والا شمار کیا جاتا تھا. اور ایک دوسری روایت میں عد فینا ذا شأن، ہم میں وہ شان والا اور عزت والا شمار کیا جاتا تھا. اس کا جو ہے نا وہ ریفرنس آپ نوٹ کر لیں. یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے 12236 نمبر پر، ابن حبان میں ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صارم المسلوم ان کی کتاب ہے اس میں اس کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے. اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الموارد میں 1268 نمبر پر اس کو صحیح قرار دیا ہے. یہ سارا ریفرنس جو ہے وہ آپ اس کو نوٹ کر لیں اور اسکرین شاٹ آپ اس کا لے لیں. اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ یہ کہ سورہ بقرہ مکی ہے یا مدنی ہے. تو سورۃ البقرہ جو ہے سورۃ مدنیہ، یہ مدنی سورت ہے. نزلت بعد الہجرہ، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. وَنَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ عَدَدٌ مِّنَ الْمُفَسِّرِينَ، اور اس بات پر بہت سارے مفسرین نے جو ہے وہ اجماع نقل کیا. اجماع کیا ہوتا ہے؟ اجماع یہ ہوتا ہے کہ ایک دور کے جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، مفسرین ہوتے ہیں، وہ ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے، اور سارے بڑے بڑے علماء وہی مطلب بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کو کہتے ہیں اجماع ہے. پھر اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ بھئی جب سارے بڑے بڑے علماء ساری ایک ہی بات کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اجماع بھی دلائل پر ہی ہوتا ہے. قرآن و حدیث کے جو ہے نا کوئی نہ کوئی پیچھے آیت یا حدیث ہوتی ہے، اسی پر اجماع ہوتا ہے. تو یا کوئی دلیل ہوتی ہے اس پر اجماع ہوتا ہے. اگر کسی چیز پر واضح دلیل نہیں ہے تو پھر علماء اجتہاد کرتے ہیں تو اس پر اجماع ہو جاتا ہے. تو اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار اس دور کے جتنے علماء ہیں وہ سارے ہی ایک ہی جو ہے نا وہ رائے رکھتے ہیں کہ ہاں اس نے بھی یہی کہا، اس نے بھی یہی کہا، اس نے بھی یہی کہا، کوئی اس کی مخالفت نہیں کر رہا، تو اس کو پھر اجماع کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم بات کرتے ہیں مقاصد السورہ، سورت کے مقاصد کے حوالے سے. ٹھیک ہے، سورت کے مقاصد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ سورت پڑھیں گے تو ہم سیکھیں گے کیا؟ بھائی کیوں میں یہ سورت سیکھ رہا ہوں؟ کیوں میں سورہ بقرہ پڑھنے کی کوشش کروں؟ کیوں میں اس سورہ بقرہ مطلب میں جو ہے نا سورہ ملک کیوں نہ پڑھ لوں؟ میں جا کے کوئی دوسری سورت کیوں نہ پڑھ لوں؟ تو یہ مقاصد السورہ اس لیے ہوتے ہیں کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے مجھے مقصد پتا ہو کہ بھائی میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. تو اس سے کیا ہوگا پھر کہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہ چیز مجھے اس میں سے سیکھنی ہے. تو سب سے پہلا جو اس میں ہمارا موضوع ہوگا وہ ہے الاہتمام بالجانب العقدی، یعنی عقیدہ جو ہے وہ سورہ بقرہ ہمیں سکھائے گی. سورہ بقرہ کے اندر بہت ساری عقیدے کی باتیں آئیں گی کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ایمان بالکتب کیا ہے، یعنی کہ کتابوں پر ایمان کیسے ہونا چاہیے، آخرت پر ایمان کیسے ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم اس میں سیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا وہ عقیدے کے اصول ہیں، توحید کے دلائل ہیں، اور دوبارہ اٹھنا انسان کا یعنی قیامت والے دن، ساری یہ چیزیں کیا ہوں گی، بہت ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی. دوسرا جو اس میں اس کا جو مقصد ہے اس میں جو ہم سیکھیں گے وہ یہ کہ اس میں جو ہے وہ جو اسلامی شریعت ہے اس کے بہت سارے حصے وہ اس میں واضح کیے گئے ہیں. عبادات کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے. اس میں جو ہے نا وہ شخصی حوالے سے بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، معاملات کے حوالے سے، خاص طور پہ مالی معاملات کے حوالے سے مل جائے گا، وراثت کے مسائل کچھ مل جائیں گے، کچھ دوسری چیزیں مل جائیں گی، حدود، اور اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں ہم اس میں سے سیکھیں گے. تو یہ صورت کا ایک مقصد ہے کہ ہم اس کو کس لیے پڑھ رہے ہیں. اگلی جو ہماری ہیڈنگ ہے سورہ بقرہ کے حوالے سے وہ ہے موضوعات السورہ. سورت کا موضوع کیا ہے، یعنی اس کے اندر کون کون سے ٹاپکس پہ بات ہوئی ہے. تو ٹاپکس ظاہر سی بات ہے وہ الگ الگ ہیں، تو ان کو خلاصتاً یہاں پہ کوئی 10 ٹاپک میں نے لکھے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ ہم یہ ٹاپک سورہ بقرہ میں پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اچھا یہ بتانے کا مقصد کیا ہے. یہ بتانے کا مقصد، اس کو بھی ہر چیز جو ہے نا بلا مقصد نہیں ہوتی، یعنی اس کو یوں کہہ دینا چاہیے کہ ہر چیز با مقصد ہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس میں مقصد ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. تو یہاں پر اس صورت کے جو موضوعات ہیں وہ ہم کیوں سیکھ رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ہمارے ذہن میں باقی ساری چیزیں بیٹھے نہ بیٹھے، کیونکہ صورت کو ہم الگ الگ پڑھیں گے نا. کبھی ہم کسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں، جو بھی آیت آئی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہوں گے، لیکن ایک جگہ جب سارے موضوع اکٹھے ہو جائیں گے نا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ جو سود کی بات ہوئی ہے، اچھا سود کی بات سورہ بقرہ میں ہوئی ہے،
اس میں وراثت کی بات کون سی صورت میں ہوئی ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کا قصہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ، شیطان کا قصہ، یہ سارے کہاں کہاں ذکر ہوئے ہیں ہمیں وہ صورت کے حوالے سے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ صورت میں اس موضوع پہ بات ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ بڑے بڑے موضوعات یہاں پہ ذکر کیے ہیں، میں نے مطلب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں میں گیا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی قسمیں ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، مومن، کافر اور منافق، ٹھیک ہے۔ یہ صورت کے شروع میں ہی بات ہو جائے گی۔ تو مومن کون ہوتے ہیں، کافر کون ہوتے ہیں، منافق کون ہوتے ہیں، ہمیں کون سی کیٹیگری جو ہے نا وہ لینی ہے، اور ان باقی دو لوگوں کو پہچاننا کس طریقے سے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو وصیت کی ہے کہ اپنے رب کی عبادت کریں، اور اس کی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور وہ نعمتیں جو یہ اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ واقعی ہی عبادت کا جو ایک حق رکھتا ہے وہ اللہ ہی رکھتا ہے، کسی اور کی عبادت ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی کشتیوں کا چلنا یا ہوا کا چلنا، یہ ساری چیزیں اور اس طرح کی اور دیگر بہت ساری دلیلیں دے کر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کیا ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدا کی، انسان کو پیدا کیا، اور پھر انسان جو ہے نا جب پیدا ہوا تو فرشتوں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، یا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہے نا وہ اس چیز پر جب فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ کیوں پیدا کیا ہے، تو وہ جو ایک قصہ ہے وہ بھی اس صورت کے اندر ذکر ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بنانا اور شیطان کے ساتھ پھر اس کا جو ایک واقعہ ان کا ہوا ہے تو وہ بھی اس صورت کے اندر ذکر ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں جو چیز ہے اس صورت میں وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے جو بڑے بڑے واقعات ہیں وہ زیادہ تر سورہ بقرہ میں ہمیں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ گائے والا واقعہ یا اس کے علاوہ کوئی دوسرے واقعات وہ بنی اسرائیل کے وہ زیادہ تر ہمیں سورہ بقرہ میں ملیں گے۔ چھٹی جو چیز ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات کے ذریعے آزمایا تھا۔ اسی طریقے سے کعبہ ان کو بنانے کا حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ اس کو جو ہے نا بنائیں، اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے بیٹوں کو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت کی، اور پھر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی، وہ وصیت بھی ساری ہمیں اس صورت کے اندر مل جائے گی۔ 7ویں نمبر پر جو اس موضوع ہے یعنی صورت کا موضوع ہے وہ یہ کہ اس میں جو شرعی احکام ہیں ان کی تفصیل جو ہے نا عبادات کے حوالے سے وہ بھی ہمیں مل جائے گی۔ جیسے وہ موضوعات جو نماز اور صدقے اور روزے اور حج کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ سارے تفصیل کے ساتھ اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ یعنی خاص طور پہ جب ہم بات کریں یہ صورت مدنی ہے، تو مدنی جب مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اس سے پہلے مکہ میں لوگوں کا عقیدہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکا تھا نا، تو اس لیے پھر اس صورت میں عقیدے پہ بہت زیادہ بات نہیں ہوئی، لیکن بات پھر بھی عقیدے پہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک بیس ہے، بنیاد ہے، تو وہ ہر صورت میں کہیں نہ کہیں عقیدہ کہیں ذکر ہو جاتا ہے۔ لیکن نماز، صدقہ، روزہ اور حج یہ سارے معاملات بھی یہ عبادات اس میں ذکر ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ معاملات کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں، لین دین کا معاملہ، شادی بیاہ کا معاملہ، تو اسی طریقے سے اس میں سود کے اور قرض کے معاملات ذکر ہوئے ہیں، گروی رکھنے کے معاملات ذکر ہو گئے، اسی طریقے سے خاندانی معاملات میں نکاح کا، طلاق کا، ایلا کا، اور اسی طریقے سے عدت گزارنے کا، اس کے علاوہ جو دوسرے کچھ احکام ہیں معاملات کے حوالے سے یا جو ہے نا وہ عبادات کے حوالے سے وہ بھی اس میں ذکر ہیں۔ 8ویں جو چیز ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یعنی کچھ اس طرح کے دلائل دیے ہیں جس میں مردوں کو زندہ کیا۔ مردوں کو زندہ کرنے میں جو ہے نا وہ بنی اسرائیل میں وہ جو گائے والا قصہ ہے، بنی اسرائیل کے ایک مقتول کو زندہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی ایک لوگوں کو یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جیسے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ گزرا، وہ کون بندہ تھا وہ قرآن میں جب آئے گا تو انشاءاللہ وہاں پہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ ایک بستی کے پاس سے گزرا تو وہ بستی جو ہے نا وہ اجڑی پڑی تھی اور ختم ہو گئی تھی، تو اس نے سوال کیا کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ میں کیسے زندہ کروں گا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک سوال تھا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پرندوں کی مثال دے کر ان کو دلیل کے ساتھ سمجھایا کہ کیسے، تو وہ قصہ بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ 9واں جو اس میں ہے موضوع وہ یہ کہ طالوت اور جالوت کا جو بنی اسرائیل کے سردار تھے ان کے یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا یہ واقعہ ہے، تو وہ بھی ایک قصہ اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک جو بادشاہ تھا اس نے جھگڑا کیا
ابراہیم علیہ السلام کے رب کے حوالے سے، یعنی ہمارے اللہ تعالیٰ کے رب کے حوالے سے، تو وہ قصہ بھی اس صورت کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ سورہ بقرہ کی کچھ ڈیٹیل تھی جو میں نے اکٹھی کی ہوئی تھی۔ امید ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے ترجمے کی طرف، جو لفظی ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے۔ پہلے لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا لفظی ترجمہ ہم نے شروع کر لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعوذ باللہ کا ترجمہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پہ سورت کے ساتھ یہ ہے تو ایک دفعہ دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ تازہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ترجمہ تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا، یہاں پہ رحم کرنے والا۔ الرحیم کا ترجمہ ہم کر لیں، پیچھے جو اس میں تھا وہ یہ انشاءاللہ صبح میں صحیح کر کے نا آپ لوگوں کو بھیج دوں گا۔ تو الرحمن کا ترجمہ کر لیں، نہایت مہربان، الرحیم بے حد رحم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے الرحمن اور الرحیم میں جو فرق سمجھا ہوا ہے اس حساب سے یہ ترجمہ، تو یہ نیچے سے ہی لکھا ہوا ہے الرحمن اور الرحیم کا لفظی ترجمے کے اندر۔ تو بعض کا ترجمہ سے یا ساتھ اسم کا معنی نام، لفظ اللہ جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، الرحمن نہایت مہربان اور الرحیم بے حد رحم کرنے والا۔ اس کے بعد ہے الف لام میم، یہ اسی طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو علم نہیں پڑھنا ہے، اس کو علم جو ہے نا وہ پڑھا جا سکتا ہے، لکھا ہوا ہے نا الف لام اور میم، ظاہر سی بات ہے جب اس کو پڑھیں گے تو علم پڑھیں گے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو اگر ہم قواعد کے مطابق پڑھیں تو اس کو علم پڑھا جائے گا، لیکن اس کو الگ الگ لکھا ہوا اکٹھا ہی ہے لیکن الگ الگ پڑھ رہے ہیں، الف لام میم الگ الگ پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پڑھایا ہے۔ اچھا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا یہاں پر کوئی ترجمہ نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں حروف مقطعات میں سے۔ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں اس کی تفسیر میں ابھی ہم چلیں گے، تو پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ الف لام میم کیا ہے، اس کے جو ہے نا وہ معنی میں کتنے اقوال بیان کیے گئے ہیں اور کیا ہے۔ تو ابھی صرف لفظی ترجمے پہ رہتے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے، یعنی کوئی بھی پوچھے تو الف لام میم کا ترجمہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آپ نے اسی طرح ترجمہ کرنا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب یہ کتاب، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ تو ذالک الکتاب پہلے سلیس ترجمہ کر لیتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ کتاب، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، ہدن بڑی ہدایت ہے، للمتقین بچنے والوں کے لیے۔ تو متقین، متقی عام طور پہ ہمارے ہاں تقوی اختیار کرنے والے کا مطلب اس معنی میں جو ہے نا وہ ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے۔ تو تقوی اصل میں کہتے کسے ہیں یہ بھی انشاءاللہ وہ ترجمے کے اندر ہم پڑھیں گے کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو اس کے حساب سے پھر انشاءاللہ ہم اس کی جب تفسیر میں جائیں گے تو سارا تقوی کی ڈیفینیشن اور یہاں پہ ترجمہ بچنے والا کیوں کیا گیا ہے پھر یہ بھی میں آپ کو وہاں پہ بتاؤں گا۔ تو یہاں پر ابھی ترجمے پہ فوکس کریں، ٹھیک ہے۔ ذالک الکتاب یہ کتاب، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین متقین کے لیے یعنی بچنے والوں کے لیے بڑی ہدایت ہے یا سراسر ہدایت ہے، ٹھیک ہے، بڑی ہدایت بھی کر سکتے ہیں، سراسر ہدایت ہے یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ذالک یہ، الکتاب کتاب، لا ریب فیہ لا ریب لا کہتے ہیں نہیں ہے، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن سراسر ہدایت ہے، للمتقین بچنے والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر غیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں، تو انشاءاللہ وہ تفسیر میں آپ کو بتاؤں گا۔ الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما اور ان چیزوں میں سے، رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ سلیس ترجمہ پہلے دیکھ لیں پھر لفظی ترجمہ کروا دیتا ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ رزقناہم کا ترجمہ کچھ لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں ہم نے ان کو رزق دیا، تو رزق کیا ہوتا ہے یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ رزق صرف مال نہیں ہوتا، رزق میں ساری چیزیں آتی ہیں۔
لفظی ترجمہ دیکھ لیں، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے، ومما یہ دونوں الگ الگ ہیں، دیکھیں نیچے میں نے لفظی ترجمے میں ان کو دو الگ الگ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، ومما، ومن ما اصل میں کیا تھا، من ما، تو یہ عربی کا ایک اصول ہے کہ من کا جو نون ہے جب میم کے ساتھ ملتا ہے تو اس کو بھی لکھنے میں میم بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر اس کو ومما پڑھا جاتا ہے۔ جب ہم لفظی ترجمے کی طرف جائیں گے تو ہم اس کو پھر الگ الگ پڑھیں گے، جیسے آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پہ جو ہے نا وہ آ رہا ہے، ومن ما، ٹھیک ہے، پڑھیں گے اس کو ومما، ٹھیک ہے، الگ الگ جب ہم بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے پڑھیں گے تو من کو الگ کر لیں آپ اور ماں کو الگ کر لیں، لیکن جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو وہ مما کرنا ہے، ٹھیک ہے، میم کے ساتھ، نون کو میم کے ساتھ ملا دینا، وہ من اور اس میں سے، ماں جو رزقنا ہم، رزقنا ہم نے دیا ہے، ہم انہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، تو رزقنا ہم نے دیا ہے، ہم انہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور جو، اور وہ، والذین اور وہ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک اس پر جو نازل کیا گیا تیری طرف، وما انزل من قبلک اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ چلیے اس ترجمہ دیکھ لیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا، وما انزل من قبلک اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی پیچھے والے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، والذین اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، والذین اور وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلا اتارا گیا، نازل کیا گیا، الیکا تیری طرف، الیکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں تو ہم پھر ترجمہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ تیری طرف، ٹھیک ہے، ہم وہاں پہ آپ کی طرف نہیں کہتے۔ باقی جب ہم نام لیتے ہیں اور جب ہم نے جو ہے نا وہ کہنا ہوتا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت کے ساتھ لیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ مما کدھر گیا، بما انزل الیکا، بما اس پر جو انزلا اتارا گیا، نازل کیا گیا، الیکا تیری طرف، وما اور جو انزلا اتارا گیا، من قبلکا آپ سے پہلے یا تجھ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہی، یوقنون یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ کون لوگ جی؟ اولئک یہ لوگ، علی پر، علی کا معنی ہوتا ہے پر، ٹھیک ہے، کسی چیز کے اوپر، ہدن بڑی ہدایت پر ہیں، یہ لوگ بڑی ہدایت پر ہیں، من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، تو یہ من یہاں پہ پیچھے ہم نے من کا جو نون تھا وہ ماں کے ساتھ ملا کے مما بنایا تھا، یہاں پر جو من کا نون ہے وہ را کے ساتھ مل کر مر ربہم بن رہا ہے، ٹھیک ہے، من ربہم تھا، لیکن وہ جو گرامر کے کچھ اصول ہیں، قواعد ہیں، وہ ابھی آپ وہاں تک نہیں پہنچے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب ہم کافی ساری چیزیں پڑھ لیں گے تو یہ قواعد بھی انشاءاللہ اس میں آ جائیں گے۔ تو مر ربہم، ٹھیک ہے، تو من کا نون اس کو را کے ساتھ ملا دینا ہے، تو پڑھنے میں اس طرح ہوگا مر ربہم، لیکن جب الگ الگ کریں گے تو من ربہم ایسے آ جائے گا، تو من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، اور اولئکا یہی لوگ، ہم یہی ہیں، المفلحون پورے کامیاب ہیں، پورے کامیاب، ٹھیک ہے، تو پورے کامیاب یہ الف لام کا ترجمہ یہاں پر المفلحون۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ترجمہ ہم لفظی ترجمہ جو ہے نا وہ بس کرتے ہیں، آگے کتنی آیتیں ہیں، 2 آیتیں میرے خیال پڑھ لیتے ہیں ساتھ ہی، ٹائم بھی ہمارا پورا ہو جانا ہے، تو پھر ہم ترجمہ یعنی ایک دن ترجمہ یاد کر لیتے ہیں، کل اس کی ڈیٹیل پھر ہم لے لیں گے، اگر کل سب کو نہیں بھی یاد ہوتا کوئی بات نہیں، پرسوں اس کو یاد کر لیں، یعنی 2 آیتیں کل کر لیں، 2 پرسوں کر لیں، 7 آیتیں ہیں، 2 جو ہے نا اس کے بعد اگلے دن کر لیں، تو کوئی نہیں جو ہے نا وہ اتوار تک آپ لوگوں کے پاس، بلکہ کیا دن ہے، منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتے تک جو ہے نا وہ آپ لوگ سبق سنا دیا کریں۔
تو ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، خواہ تو نے انہیں ڈرایا ہو یا انہیں نہ ڈرایا ہو، تو نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ سلیس ترجمہ سن لیں، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، خواہ تو نے انہیں ڈرایا ہو یا انہیں نہ ڈرایا ہو، ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ہے، باقی تفسیر میں انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے، لفظی ترجمہ دیکھ لیں، ان الذین بے شک وہ لوگ، ان بے شک یقیناً، ٹھیک ہے، بے شک کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یقیناً کے معنی میں بھی ہوتا ہے، الذین جن لوگوں نے، کافروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم، یہ حمزہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خواہ، یا سوالیہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ خواہ ترجمہ کرنا ہے۔ انذرتہم یعنی دوسرا جو ایک ہے دوسرا ہے انذرتہم، تو دونوں کو انذرتہم ہم پڑھ رہے ہیں، تو پہلا ترجمہ تو یہ خواہ کے معنی میں آ گیا، انذرتہم تو نے ڈرایا ہو، ہم انہیں، انذرتہم تین چیزیں ہیں یہاں پہ، ایک ہے شروع والا حمزہ وہ الگ ہے خواہ کے معنی میں، استفہام کے معنی میں، دوسرا ہے انذرتا، تیسرا ہے ہم، تینوں کا الگ الگ ترجمہ بتا رہا ہوں میں، خواہ، انذرتا تو نے ڈرایا ہو، ہم انہیں، ام یا، لم نہ، تنذر ڈرایا ہو تو نے ہم انہیں، یا تو نے انہیں نہ ڈرایا ہو، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے، لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے، تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھا دیا، پھر بھی کسی لفظ کا ترجمہ نہیں سمجھ آتا لاسٹ میں آپ بار بار پوچھیں، سوال کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے، سوال کرنے سے علم آتا ہے، سوال کرنے سے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی نگاہوں پر بھاری پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ سلیس ترجمہ سن لیں، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی نگاہوں پر بھاری پردہ ہے، یعنی اس کا تعلق آگے ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لفظی ترجمہ سن لیں، ختم اللہ، خاتمہ مہر لگا دی، ختم عربی میں جو نا مہر کو کہتے ہیں، خاتمہ مہر لگا دی، اللہ اللہ تعالیٰ نے، اعلیٰ پر، قلوب دل، ٹھیک ہے، قلوب دل، ہم وہ، یعنی جو یہ ہوم یا ہم استعمال ہو رہا ہے نا، یہ زیادہ تر لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضمیر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ایک ہوتی ہے ہوا یا ہو، ایک ہوتی ہے ہما یا ہما، ایک ہوتی ہے ہوم یا ہم، ٹھیک ہے۔ آج انشاءاللہ اگر کچھ وقت بچتا ہے تو میں ضمیروں پہ ہی بات کر لیتا ہوں، یہ صرف یہ والی جو جمع کی تین ضمیریں نا، یہ ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خاتمہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، تو قلوب جمع ہے دل، اور ہم ان کے، وعلی سمعہم اور پر، علی پر، سمعہم ان کے کان، ٹھیک ہے، سمعن کان کو کہتے ہیں، ہم ان کے، وعلی اور پر، ابصارہم ان کی نگاہیں، غشاوتن بھاری پردہ ہے، وعلی ابصارہم غشاوتن یہ الگ ہے، اس کا تعلق الگ ہے، پیچھے سے اس کا تعلق نہیں ہے، کئی لوگ ترجمہ کرتے ہوئے نا اس طرح کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں پر بھی مہر لگا دی، ٹھیک ہے، یہ ان کی آنکھوں پر مہر نہیں لگائی، وعلی ابصارہم غشاوہ، ابصار کا تعلق آگے ہے، ٹھیک ہے، ان کی نگاہوں پر بھاری پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہمارا لفظی ترجمہ جو ہے وہ ایک رکوع کا ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ پہلا رکوع ہم نے سورۃ البقرہ کا لفظی اور سلیس ترجمے کا پڑھ لیا ہے، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کے حوالے سے ہم نے کافی ساری چیزیں پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو ہے وہ کیا ٹائم ہوا ہے، 23 منٹ، تو میرے خیال سے لیکچر ہم یہیں تک رکھتے ہیں، ہمارے جو ہے نا وہ 10 منٹ 11 منٹ رہ گئے، تو باقی آپ لوگوں کے سوالات کی طرف چلتے ہیں اور باقی ڈیٹیل انشاءاللہ اس کو ہم کر لیں گے۔